نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ظاہری حیات میں دعویٰ کر دیا, مسلمہ اس کا نام تھا. 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے, اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا, ماننے کا اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا. دونوں آنکھوں سے اللہ نے اسے سزا دی. تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ, ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا, ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا, مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے؟ ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں, اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی, سامنے کچھ بول نہ سکا, جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی. یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا, فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. لوگ ایک اور بھی, میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کہنے لگے جی مرزے کے اب بڑے ماننے والے ہیں, اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے, ان کو دکھ ہوتا ہے. جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. تو تھی بول دے کیوں نہیں؟ تو اڈا کی پروگرام ہے, کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے. حضور نے فرمایا تو کذاب ہے. کیا کہا ہے؟ تو آنے ثواب ہوئے گا, آنکھوں گے تھے. کیا کہا ہے؟ کذاب. تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی کیا کی ہے نا. پھر جی وہ منن والے تکلیف ہوتی تو میں کہا پئی ہوئے, وہ کذاب ہے, لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا. جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے, تو لہذا کذاب ہی رہے گا. حضور نے لکھا کذاب. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں, کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں, اس کے گرد بندے بھی ہیں, اور اس کے گھر جانا ہے, مشکل مرحلہ ہے. ایک صحابی تھے چھابڑی فروش, سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا, تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے. 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے. فٹافٹ اٹھے, کھجور کھا رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا, میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے, بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی, کھا تو لے. کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی, تو کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, گھوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے ہی بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا. حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا, انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے, وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا, وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر, کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتہ نہیں چلا کون ہوں؟ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ خط پڑھتا تھا. مسلمان نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی, سن لیا سب نے, آگ بگولا ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا, سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے, اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں, جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے.
जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मारने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं। जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तू तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामान ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं। मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, ओह बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए। छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा। मुसलमा उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई बिच्छू काटे तो संभलना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो हाथ कट गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है। आप फरमाने लगे तो बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया है, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, 2 हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं। और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत हबीब बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे। कलम तोड़ गए मियां मोहम्मद बख्श साहब, फरमाने लगे वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया, मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद दी हुजूर ने। वहां गर्दन कटी और जहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह क्या हुआ। फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल। ये सनद जारी की नबी पाक, खत्मे नबुव्वत। मुसलमान का अकीदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए पूरा एक दस्ता तैयार किया। अबू जाल के बेटे जनाबे सैयदना इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सरबराही में जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर तैयार किया। वो लश्कर गया, उस लश्कर में हजरत वाशी भी थे जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को मैदान उहद में शहीद किया था। फरमाते मैं दुआ करता था, ऐ अल्लाह बेहतरीन मुसलमान मेरे हाथों शहीद हुआ है, अब मेरे हाथों कोई बदतरीन काफिर कत्ल करा ताकि मेरा कफारा हो जाए। फरमाते जब मैं गया, जब मैं निकला, मैदान में पहुंचा तो मुसलमा मेरे सामने आ गया, झूठी नबुव्वत का दावा करने वाला। कहते हैं जब सामने आया तो मैंने उसको मारा, तीर वो गिरा, और जब गिरा तो मैंने रखा फिर उसकी गर्दन पे पैर। मैंने कहा मेरे रसूल तो मैदान बदर में दुआ करे तो 5000 फरिश्ते आते हैं, तू जरा पलट के देख बेईमान तेरा हाल क्या है।
فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کن نجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ علامہ محمود رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا۔ ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا، ساری زندگی دمے کے مریض رہے، 2-3 باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے، اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو، اس قدر زیادہ۔ علامہ عبدالحمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو، لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار، قربانیاں دے کر قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا۔ اور پھر بطل حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ مولانا ابو الاسناد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، وہ تو پاکستان بنا۔ پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا، پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی۔ آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے۔ علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی تھی، امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا، اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے، لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا۔ لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے 2 ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں۔ تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں، تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے، میں جانوں اللہ رسول جانے، میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں، تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا، کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ، 2-3 نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا، جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے، بیانہ، یہ آپ بیانہ پکڑ لیں اور باقی پیسے بعد میں، سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے، سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، یہ بیانہ لے لے باقی بعد میں آئے گا۔ علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے۔ مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے۔ تو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے، ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت، میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے، بڑی زیادہ قیمت، میں تو بک گیا ہوں پہلے سے۔ کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے میدان لگے گا اسمبلی میں اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے، آج بھی بے ایمان ہو، قیامت تک تم
بے ایمان ہی رہو گے. جتنا مرضی پڑھ جاؤ, لکھ جاؤ, جتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو, جتنا مرضی شور کر لو, اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے, ہمارے رسول آخری نبی ہے, حضور آخری نبی ہے. یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے, اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت. آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا, بڑے زور سے آیا, کبھی انگریزی بولتا, کبھی کوئی بولی بولتا, لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ جو وار وار سے پار. کہتے ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے, ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. اپنی کتاب سے, ان کے دارالعلوم بانی, دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا. تو مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے. ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے, اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے, یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم, لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کافر قرار دے دیا گیا. کفر تو ہو گیا, اقلیت تو ہو گئی, لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں. بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی, چودھری صاحب تھے, گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ, اللہ ناراض ہو جائے گا. ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. زمین کتنی؟ 20 کلے. کتنے کتنے آئے بولیے؟ تو میں نے کہا ایک نیا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, تو آپ راضی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, بلا مثال و بلا تشبیہ. آپ راضی ہو جائیں گے؟ بولے نہیں نہیں, تو چپ کر کے آخنا چل کوئی نہیں, 4 بھی بن رہے تھے 5 بھی بن لینے, ہو جائے گا ایسا. عجیب بندے ہو. جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں, جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں, تو جو اللہ کا نبی نہیں وہ میدان میں کھڑا ہو کہ میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں, تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے. اور ایک بھائی سگے بھائی کو جائیداد دینے کو تیار نہیں, تو ایک اور آ کے شامل ہو جائے کہ مجھے بھی شامل کر لو, چلو کوئی نہیں فرق پڑتا, اتنی زمین ہے آپ دیکھی, اتنی زمین ہے ابا جی کی, مجھے بھی شامل کر لو, تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہ جب تو ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے. او خدا کے بندے, عجیب فلسفہ حیات ہے, عجیب زندگی ہے, فٹافٹ ہی لوگ مان لیتے ہیں. سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی, سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ. ضرورت ہی نہیں تھی, جب حضور کہہ گئے, جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے, جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی, حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے, پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون, جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی. فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے, افضل ہے پر نبی نہیں ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں. لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب, اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے, تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے ادھر قادیان کا رہنے والا, اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو, چلو پورا نہ مانو, ذلی مان لو, بروزی مان لو, کوئی حیا ہونی چاہیے. بڑے بڑے سیانے بندے کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے, ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے. میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے, نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی, انوکھی بات. ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح, ملے تو صحیح. آپ فرمانے لگے دفع کرو, جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا, پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا. ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں, ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں. باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات لینے, حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی. اور سن لیں, یہ یاد رکھیں بات, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا, تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا. اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا, یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے. تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا, کوئی معجزہ, تو یہ لفظ کہنے والا بھی
بولیے دارہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیوں تو نے ایسا کہا؟ اتنا متفقہ عقیدہ ہے کہ تو مانگ، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا، یہ بھی تیرے لیے جائز ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا؟ طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول، اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا، رسالت کی وحدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا۔ اللہ ایک، قرآن ایک، اسلام، نبی ایک، باپ، استاد، کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت؟ کیسے لوگ مداخلت کر لیتے ہیں؟ فٹافٹ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، تدریس ہوتی تھی، خواجہ صاحبوں کو بٹھا کے درس تصوف، درس قرآن، درس حدیث دیتے تھے۔ یوں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے، بڑی تازگی، بڑا پیار، بڑی مٹھاس ان کے آنے میں۔ جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے، ماتھا چوما، پیار ہوا، 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت، بڑی خوبصورتی، بڑی رانائی، بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے۔ چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے۔ حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا خضر علیہ السلام تھے، مجھ سے ملنے آتے اکثر، اور ابھی گلی میں ہوں گے، کسی نے ملنا ہے تو مل لو۔ دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے، بھاگے گئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا مہر علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے حضور نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے، اسے نہ ملوں جس سے وہ ملنے آتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے؟ آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہیں۔ جنہ تناں وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا، پانے پاویں سونے ملن ہزاراں، اسا نہیں یار وٹانا، ضرورت ہی نہیں۔ ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت، ضرورت نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں۔ جس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا، کوئی معجزہ دکھا، وہ بھی دائرہ اسلام سے